بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیریز دے وچ اج سن 2 ہجری دے کچھ اہم واقعات پیش کیتے جان گے۔ سب تو پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے نکاح دا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت با سعادت اعلان نبوت تو 5 سال پہلے ہوئی، جس وقت آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 35 سال آئی، اور جس سال کعبۃ اللہ نو تعمیر کیتا قریش نے، اس سال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی اس دنیا تے جلوہ گری ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سن 2 ہجری دے وچ جدو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے نال آپ دا نکاح ہویا، اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ دی عمر تقریباً 18 سال آئی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک 21 سال اور 5 مہینے آئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ پیغام نکاح بھیجا حضرت فاطمہ واسطے، تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس تو بعد پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، آقا کریم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ فرمایا کہ میں نے وحی دا انتظار ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نو تیار کیتا، ابو بکر و عمر نے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جدو تھانوں انکار ہو گیا ہے پھر میں کس طرح جرت کر سکنا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، تسی آقا کریم علیہ السلام دے رشتہ دار نے، آقا کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے، اور تسی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ بڑے عزیز نے، لہٰذا تسی جاؤ اور آقا کریم علیہ السلام تھانوں انکار نہیں کرن گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کریم علیہ السلام دے غلام خاص ہیں۔ آپ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام نے سلام عرض کیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے کولوں پوچھا کہ علی کس طرح آنا ہویا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دا رشتہ منگن واسطے آیا تھوڑے کو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی کیفیت اس طرح ہو گئی کہ جس طرح حضور تے وحی نازل ہوندی اور حضور دی کیفیت بن جاندی۔ تو اس طرح ہویا کہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو رہا ہوئے۔ تھوڑی دیر تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انس جاؤ ابو بکر و عمر عثمان
طلحہ، زبیر اور باقی جو انصار صحابہ نے انہوں نے بلا کے لے آؤ۔ صحابہ آ گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں صحابہ دی موجودگی دے وچ خطبہ نکاح پڑھا اور انہاں دوواں دا نکاح کرا دیتا۔ 2 ہجری رمضان المبارک دے وچ انہاں دا نکاح ہویا۔ بعض روایتاں دے وچ سفر دا مہینہ بھی آیا ہے، بعض نے شوال دا مہینہ بھی لکھا ہے، لیکن معتبر روایتاں دے مطابق انہاں دا نکاح رمضان المبارک دے اندر ہویا۔ ایک تے یہ ظاہری طور تے نکاح ہے جو دنیا تے ہو رہی ہے، لیکن اس تو علاوہ بھی ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح ہویا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا نکاح کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل کس جگہ تے نکاح ہویا انہاں دا؟ 2 روایتاں، ایک روایت وچ فرمایا کہ 4تھے آسمان تے، اور دوسری روایت دے وچ ہے کہ 7ویں آسمان تے انہاں دوواں دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کر دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نکاح دا پھر خطبہ کنے پڑھا؟ تو جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح دا خطبہ میں پڑھا، انہاں دا نکاح کر دیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل فاطمہ تو تہائی نہیں تے فاطمہ دا پھر ولی کون بنا؟ ولی تو بغیر تے نکاح نہیں نہ ہو سکتا، تو پھر فاطمہ دا ولی کون بنا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدہ فاطمہ دا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بنا، جبرائیل اور میکائیل اور باقی فرشتے گواہ بنے، حضرت جبرائیل امین نے نکاح پڑھا اور اس طرح انہاں دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح فرما دیتا۔ ایک تو نکاح یہ ہے، دوسرا نکاح جو ظاہری طور تے مدینے دے وچ سن 2 ہجری دے وچ ہو رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو انہاں دا نکاح فرمایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دے ولیمے دی دعوت خود کی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مدینے دے وچ اعلان کروا دیتا کہ سارے مدینے والے آن اور حضرت علی دی دعوت ولیمہ سارے نو ہے، سارے آ کے کھان۔ تو منافقین نے اعتراض کرنے شروع کر دیتے کہ گھر دے وچ فاقے ہیں، کئی کے دن چولہا نہیں جلدا اور استطاعت اور طاقت اتنی نہیں ہے کہ 10 بندے نو بھی کھانا کھوا سکے، اور اعلان پورے مدینے دے وچ کروا دیتا گیا۔ حالات اس طرح دے آئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فاقے دی حالت دے وچ گھروں باہر نکلے، ابو بکر و عمر بھی نال ہو گئے، چلدے چلدے حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر آ گیا۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری دے گھر وچ آئے، لیکن جدو مسجد نبوی شریف بن گئی اتنے 2 حجرے بن گئے، حضرت سیدہ عائشہ دا اور حضرت سیدہ سودا دا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر منتقل ہو گئے، تو حضور گھر چوں نکلے یا مسجد چوں نکلے، چلدے چلدے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر تک پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیتا نا، تو حضور دی حالت ویکھی تو اندازہ لگایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں دے فاقے نال ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ حضور تھوڑی دیر واسطے میرے مہمان نہیں بن جاندے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری کہ جیویں تیری مرضی۔ وہ جلدی دے نال گھرے گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نال لیا اور گھرے اس نے چٹائی بچھائی، حضور نو بٹھایا۔ گھر دے وچ ایک چھوٹا جہا بکرے دا بچہ ہا، اس نو ذبح کیتا، گھر والے نو بنان دا حکم دیتا اور خود اس دا ایک باغ قریب آ، جلدی دے نال تو تھوڑی کھجوراں توڑ کے لیا اور حضور نو پیش کیتیاں۔ حضور کھانا پکن دے وچ دیر ہے، اتنی دیر تک تسی اے کھجوراں تناول فرما لو۔ تھوڑی دیر تو بعد کھانا پک گیا، دسترخوان لگا، کھانا جدو سامنے رکھا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدو کھانا آیا تو حضور دے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ حضور نے ایک روٹی لئی، اس دے اوتے کچھ بوٹیاں رکھیاں، ایک خادم نو بلایا، فرمایا کہ جاؤ یہ روٹی میرے گھرے دے کے آؤ۔
میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں کے فاقے دے نال بیٹھی. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور تے اس طرح دی حالت ہے تو منافقین نے اعتراض کیتا، اج بھی اعتراض کر دے. تو منافق بولے، آکھن لگے کہ یہ 10 بندیاں نو کھانا نہیں کھوا سکتے، اور اعلان پورے مدینے دے وچ کروا دیتا گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو پتہ لگا کہ منافق اس طرح دی گلاں کرن لگ پے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چاچا نو بلایا، حضرت حمزہ نو بلایا، حضرت عباس نو بلایا. انہوں دی ڈیوٹی لگائی کہ چاچا جان تساں لوگاں نو کھانا کھوانا ہے. حکم ہویا کہ 10 دیاں ٹولیاں آندیاں جان اور 10 افراد نو کھانا کھوانا ہے. 10 افراد آنے گئے، کھانا چلتا رہا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ولیمے دی دعوت 3 دن اور 3 رات مسلسل چلتی رہی اور پورا مدینہ کھا چکا. جدو مدینے دے وچ کوئی بھی بندہ ایسا نہ باقی بچا کہ جس نے آپ دے ولیمے دی دعوت نہ کھا لی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کھانا لے جاؤ اور بعد دیہاتاں دے وچ جڑے لوگ مدینے نہیں آ سکے انہاں تک یہ کھانا پہنچا دو. پھر اس طرح یہ کھانا انہاں تک پہنچایا گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو نکاح فرما دیتا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جدو رات نو اپنے گھر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نے حکم فرمایا کہ جبریل 70,000 فرشتے لے جا، اور میکائیل نے حکم ہویا کہ میکائیل تو بھی 70,000 فرشتے لے جا. تو حضرت جبرائیل دے نال 70,000، حضرت میکائیل علیہ السلام دے نال 70,000 فرشتے، 1,40,000 فرشتہ جس حجرے دے وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس حجرے دا 1,40,000 فرشتہ ساری رات طواف کرتا رہا. یہ مبارک اور یہ مقدس رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اور یہ تو دنیاوی زندگی ہے نا، دنیاوی شان و شوکت جاہو جلال ہے. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو جو اعزاز جو پروٹوکول بخشے گا وہ سبحان اللہ ہے. روایتوں دے وچ آندا ہے کہ کل قیامت والے دن حکم ہو سی سارے اہل محشر نو کہ اے اہل محشر اپنی اکھاں بند کر لو، سر جھکا لو. کیوں کہ بنت محمد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گزرن والی ہے. تو اس حالت دے وچ لوگاں دیاں گردناں جھکا دیتیاں جاسن، اکھاں بند کروائیاں جاسن. پھر 70,000 حوراں دے جھرمٹ دے وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گزرن گیاں کہ کوئی بندہ اس حالت دے وچ بھی اس موقع تے بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پہچان نہ لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزازات بخشے، لیکن ظاہری طور تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر دے سارے کام کر دی. حضور نے ڈیوٹی لائی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی کہ گھر دے جو کام آئے وہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کر رہے ہیں. مثلا بچوں واسطے روٹی پکانا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی خدمت کرنا، چکی پیسنا، برتن مانجنا، پانی بھرنا، جو بھی گھر دا کام ہا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خود کرنی. اور جو باہر دا کام آ جانوراں واسطے چارہ لے آنا، انہاں دی دیکھ بھال کرنا، سودا سلف لے آنا، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی ڈیوٹی ہے. اگر بالفرض کسی موقع تے حضرت علی نہیں ہوندے ہیں پھر یہ ڈیوٹی انہاں دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد دی آئی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی یہ لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سارا دن کام کر دیاں، اتنا کام کر دیاں، چکی پیس دیاں، جھاڑو لگا دیاں بیڑے دے وچ، سارا کام کر دیاں، ہاتھاں دے وچ چھالے پے گئے، تھک جاندیاں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کسے جنگ تو کچھ کنیزاں اور غلام آیا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ حضور دے کول جاؤ، حضور تھانوں خالی واپس نہیں بھیجن گے. انہوں نے عرض کرو کہ تھانوں کوئی غلام یا کوئی لونڈی دے دیں جہاں تھوڑا کوئی ہاتھ بٹا دیتے کر سی اور تھوڑی مدد ہو جاسی.
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گئیاں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ، تو حضور نو صرف سلام کر کے واپس آ گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جدو آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں تو آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے اپنی اس پیاری صاحبزادی دا استقبال کر دے۔ اسی طرح ہی آقا کریم علیہ السلام جدو حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر جاندے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھ کے انہاں دا استقبال کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئیاں، سلام کیتا، واپس آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کیوں، کوئی غلام یا کنیز یا لونڈی نہیں لے آندی؟ تو فرمان لگیاں کہ نہیں، میرے کو جرت نہیں ہوئی۔ انہاں نے کہا چلو میں تھوڑے نال چلنا، میں مدد کر دے سا۔ دوبارہ پھر آئے، پھر جرت نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے کولوں آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ فاطمہ سارا دن کام کر دی ہے، تھک جاندی ہے، ہاتھوں دے وچ چھالے پی گئے، تو حضور اس واسطے حاضر ہویا سے کہ اگر کوئی لونڈی یا کوئی غلام عطا کر دیں دے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تھانوں کوئی لونڈی یا کوئی غلام نہیں دیاں گا، بلکہ میں انہاں نوں فروخت کرساں اور انہاں دی رقم دے نال جو بدر دے صحابہ دے یتیم بچے نے میں انہاں دی کفالت کرساں، میرے جو اصحاب صفت لوگ بیٹھے ہوئے نے میں انہاں دی مدد کرساں، تھانوں انہاں وچ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے دروازے تے آئی ہیں، خالی نہ جا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میں تینوں ایک ایسی چیز دسنا، ایسا عمل دسنا جہاں خادمہ تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ جب تسی سون دا ارادہ کرو تو فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تھوڑے واسطے کئی خادمہ تو کئی نوکروں تو زیادہ ہو سی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پھر یہ ساڈا معمول بن گیا کہ اسی پھر یہ ڈیلی عمل کر کے سوندے، یہ تسبیحاں پڑھ کے سوندے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ صرف صفین والی رات میرے کو یہ عمل نہیں ہویا، اس تو علاوہ میں پوری زندگی دے وچ اس عمل نو پھر کدے چھڈا نہیں ہے، ساری زندگی پھر میں اسی طرح ہی عمل کرتا رہا۔ تو ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، آج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل دی نشست وچ بھی سن 2 ہجری دا کوئی اہم واقعہ پیش کیتا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔